اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روزے میں غسل کا طریقہ، روزے میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے غسل کے دوران ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ زہیب احمد انڈیا سے۔ بھائی روزے میں غرارہ نہ کریں، منہ بھر کے قلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تو بس کافی ہے، بہت زیادہ اندر نہ کھینچیں اس کو۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر، نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا، روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے، شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائے جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ظاہر ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو۔ تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی، تو کیا کریں؟ باقی پوری دنیا میں ایک عید جبھی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟
जायज नहीं है सुबह सादिक के 1 मिनट बाद, जैसे अगर टाइम लिखा हुआ है 5:55 फॉर एग्जाम्पल, और आपने 5:56 तक खा लिया तो नाजायज काम तो किया, लेकिन रोजा इसलिए नहीं टूटेगा कि ये जो सहरी के औकात लिखे हुए होते हैं ना कि 5:55, 5:56, ये 100% 100% यकीनी नहीं होते। तो इसलिए इसमें अल यकीन ला यज़ूलु बिशक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूंकि 100% यकीन नहीं हुआ अभी सहरी खत्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, तो यहां फायदा पहुंचाया जाएगा रोजा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फल्कियात हैं वो कहते हैं 2 मिनट इतनी ताखीर है कि फिर आप दोबारा कज़ा करें उस रोजे की, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है। बल्कि माहिरीन फल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55 तो आप एहतियातन 54 मिनट पे खत्म कर दें, एहतियातन। तो इसलिए देर ना करें, लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया तो इससे रोजा टूटेगा नहीं। शुगर लेवल कम हो गया तो रोजा तोड़ सकते हैं। मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोजा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोजे की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोजा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं। आप पर तो शुगर के मरीजों पर तो ये चीज लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोजा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्ला हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोजा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखें। अगर रोजे में उनकी तबीयत खराब होने लगे और अंदाजा हो जाए कि इन्ना लिल्ला होने वाला है तो फौरन चीनी खा लें, ताकि इन्ना लिल्ला होने से उनकी हिफाजत हो जाए। तो शुगर के मरीज रोजा रखें, लेकिन अपने साथ चीनी रखें हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले जरूरी है, और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाजत दी है तो अल्लाह की इजाजत से फायदा उठाना चाहिए। हमारे एक जानने वाले एक सफर में मेरे साथ थे, उनको कहीं बस में उल्टियां हो गई, गाड़ी में उल्टियां हो गई, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि इनको शुगर है और ये कोई मसला है इनके साथ। तो हम थे भी थर के सफर में, सहरा में, बिल्कुल कोई ना होटल करीब में, ना खाने पीने की कोई जगह। तो वो जनाब चक्कर आ रहे हैं और बिल्कुल मरने लगे वो। तो हमारे बच्चे भी थे साथ में, शुक्र है किसी बच्चे के पास से एक टॉफी निकल आई, तो वो टॉफी मैंने उनके मुंह में डाली है, तो थोड़ी देर में एकदम उनकी आंखें खुली और सही हो गए, बिल्कुल फिटफाट हो गए ना, अल्लाह का फजल अब तक सही है। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ शुगर के मरीज को हर वक्त अपने पास लॉलीपॉप और टॉफी और चॉकलेटों और चीनी और गुड़ और मिठाइयों का इंतजाम रखना चाहिए हर वक्त अपने पास। रोजे में अच्छा, वो तो इनकी हालत ऐसी हो गई, मैं बता भी नहीं रहे कि मुझे मीठा खिलाओ, वो तो हमें ही ख्याल आया कि लगता है इनको शुगर है, डाउन हो गई है, तो अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जवान आदमी है, कोई ज्यादा बूढ़े भी नहीं है। भूख की वजह से रोजा तोड़ना, बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मेदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मेदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है, इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज़्व है। कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा ना ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है। रोजे में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोजे की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया, जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोजा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से। गलती से आपको रोजा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो के हलक में गया है तो फिर रोजा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है, फिर रोजा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फर्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हम इस तरह की बाद में सुस्ती की वजह से आंख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोजा रख लिया तो क्या रोजा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना जरूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बगैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोजे का गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, रोजे से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोजा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोजा नहीं था, अगले दिन रोजा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहां रोजा था।
لیکن میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے، کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے۔ جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا، بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا، تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی، تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو، تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے، لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا، جب لازم نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں۔